بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث میں فوتگی کا سوگ صرف 3 دن ہے، مگر خوشی وغیرہ منانے کی حد یا قید ہے۔ کوئی بھی موت ہو جائے کسی کی بھی، اس کا سوگ اور اس کا افسوس کا اظہار 3 دن ہے شریعت میں۔ صرف بیوی کے لیے 4 ماہ 10 دن، 4 ماہ 10 تک بیوی سوگ میں رہے گی، زیب و زینت نہیں کرے گی، تیل سرما نہیں کرے گی، اچھا لباس نہیں پہنے گی، سوگ میں رہے گی وہ۔ اور شریعت نے جو احکام بھی دیے وہ مزاج کے مطابق ہیں۔ بیوی اور شوہر کا تعلق ایسا ہے، بیوی 4 ماہ 10 دن تک اپنے شوہر کو خوب یاد کرتی ہے اور پریشان رہتی ہے اور اس کے سوگ میں رہتی ہے۔ یہ شریعت کا حکم نہیں، اس کا مزاج بھی ایسا ہے۔ فطرتاً اللہ نے عورت کو بنایا ایسا ہے، بشرطے کہ عورت ہو۔ ٹھیک ہے جی، اگر کوئی عورت ہو تو اس کے مزاج میں یہ بات ہے۔ اگر وہ عورت نہ ہو تو پھر آپ جانتے ہیں نا جی، وہ عدت بھی نہیں بیٹھتی نا۔ کہتے ہیں کیا ضروری ہے، حالانکہ عدت فرض ہے۔ چاہے بوڑھی اماں 110 سال اس کی عمر ہو، شوہر مر جائے تو 110 سال کی بوڑھی عورت پر بھی عدت میں بیٹھنا فرض ہے۔ اگر نہیں بیٹھے گی تو گناہگار ہے وہ۔ لیکن آج کل طلاقیں ہو رہی ہیں، عدت کیوں جی؟ ہم سے سوال پوچھتے ہیں لوگ، فون آتے ہیں، جی میں نے تو ملازمت کرنی ہے، ملازمت تو نہیں چھوڑ سکتی، چھٹی نہیں مل سکتی۔ اس کا مطلب ہے چھٹی نہ ملے تو فرض نماز بھی چھوڑ دو، روزہ بھی چھوڑ دو، دین تو کچھ بھی نہ ہوا پھر۔ عجیب بات ہے۔ تو بہرحال عورت 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی۔ بیوی کے علاوہ خاندان کے جتنے بھی افراد ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہیں، چاہے اولاد ہے، چاہے بہن بھائی ہیں، چاہے کوئی بھی، 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ دل میں دکھ اور درد اور تکلیف وہ ہوتی بھی 3 دن ہے۔ 3 دن سے زیادہ کوئی بنا کے بیٹھ کے دیکھ لے، پتہ چل جائے گا۔ آج کل تو مصیبت ہے، رسم و رواج کی وجہ سے، بری عادات کی وجہ سے، بدعات کی وجہ سے 3 دن بھی بوجھ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے سنا ہوگا، ایک دن موت اور دوسرے دن کل شریف اور چھٹی، ایسا ہے نا جی؟ کیوں جی؟ چلو پہلے 3 دن تو انتظار کرتے نا، اب 3 دن بھی نہیں کرتے۔ اچھا پوچھو ان سے کیا وجہ ہے جی؟ وہ کہتے ہیں کہ برادری سر پہ بیٹھی ہے، وہ جب تک چاول نہیں کھائے گی وہ جانے کے لیے تیار نہیں۔ اب ان کو 3 دن تک صبح ناشتے، دوپہر کے کھانے، شام کے کھانے اور پھر آخر میں چاول، یہ کیا مصیبت ہے؟ اب شرعی حکم کیا ہے؟ توجہ سے، شرعی حکم یہ ہے کہ قریب یا دور کے رشتہ دار اگر وہ دور سے کہیں دور رہتے ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں، میت کے گھر ان کا رہنا اور ان کا کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ آتے ہیں تو اپنے کھانے کا انتظام خود کر کے آئیں۔ اگر کھانا نہیں لا سکتے تو چنے لے کر گئے، وہی چباتے رہیں۔ میت کے گھر کھانا جائز نہیں ہے جی۔ اور میت کے گھر کا کھانا لوگوں کے ذمے ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کے ذمے بھی نہیں ہے، اس میں بھی مصیبت بن گئی نا۔ اب لوگوں نے چندے جمع کرنا شروع کر دیا، کسی نے دل سے دیا، کسی نے نہ دیا۔ بھئی تمہارے ذمے تو ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی چاہے پڑوسی ہمسایہ، وہ گھر کے 5-6 بندے ہیں، صرف ان کا کھانا دے دے۔ اب تو مصیبت یہ ہے کہ جس گھر میں موت آ گئی، شیخ صاحب نے کھانا دینا ہے، پھر آرڈر ہوتے 1 دے 2 دے۔ یہ کیا ہوتا ہے 1 دے 2 دے؟ بھی گھر میں 4 بندے ہیں، 5 بندے، صرف ان کا کھانا دے دو، گھر میں بناؤ، جو تم پکا رہے ہو دال ساگ تھوڑا سا زیادہ کر کے ان کو دے دو۔ اب اس دن بھی ان کو پتا ہوگا کہ گوشت والے چاول ہیں یا زردہ ہے یا قورمہ ہے یا فلاں چیز، ان کو کیا ہوش ہے یار؟ صرف پیٹ کی آگ بجھانی ہے، موت نہ آ جائے، ایک صدمہ ہے، دال ساگ سے وہ گزارا کر لیں گے۔ اب رسمیں، اب لڑائیاں ہوتی ہیں جی، ساری برادری اکٹھی ہوتی ہے۔ آپ کے علاقے میں کیا کیا رواج ہیں مجھے پتہ نہیں، ہمارے ہاں تو یہی کچھ ہے جی۔ آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، کوئی دوسرے نہیں ہیں، سب کے ہاں ایسا ہی تماشا ہوگا۔
تو نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دیں ان سب خرافات کو۔ ایک بڑا ہو جاتا ہے، بڑا بننے کا سب کو شوق ہے، وہ جناب کاپی پینسل اٹھا لیتا ہے، چندے کرتے ہیں، مولوی چندہ کرے تو سب کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کرتا بھی مسجد مدرسے کے لیے، اور یہ روزانہ چندے کرتے ہیں پتہ نہیں کس کس نام پر۔ ان کو کوئی کچھ بھی نہیں کہتا، ان کو پکڑے ان کے گریبان اور ان کو کہے خبردار ہمارے نام پہ 1 روپیہ بھی چندہ نہیں کرو۔ کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ سارے خرافات چھوٹ جائیں تو پھر نہ پہلے دن، نہ دوسرے دن، نہ تیسرے دن، شریعت مطہرہ کے مطابق 3 دن گھر والے سوگ منائیں گے، بڑے سکون سے سوگ کے بھی تو کچھ آداب ہیں نا، احکام ہیں، وہ سوگ ہوگا 3 دن کے بعد اپنے معمولات۔ لیکن اب مصیبت بن گئی، وہ سوگ نہیں رہا، اب پہلے دن ہی فکر ہے کس چیز کی، وہ کل کرنے نا، اچھا ابھی تیسرا دن آیا نہیں، شام کو بیٹھ گئے، فلاں آیا فلاں نہیں آیا، فلاں آیا فلاں نہیں، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں اور فلاں نے سردار صاحب، ملک صاحب، اچھا وہ تمہاری میت کہاں گئی؟ وہ 3 دن تو میت کے لیے تھے نا، سارے کاموں سے تمہیں چھڑوا کر شریعت نے کہا تھا اس کے لیے ذکر فکر کرو، تھوڑا سا صدمہ ہے اس کو برداشت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے جی۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے جی۔